بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گنبد کی صدا ہے، جیسا کہو ویسا ہی سنو، پیام حیات بھی ہے، نوید سحر بھی اور آرام جہاں بھی۔ دارالعلوم دیوبند سربلند کا فتویٰ سکہ راج الوقت ہے۔ اب تک کے تمام تاریخی واقعات نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبوت کر دی ہے، چاہے وہ فتویٰ کسی بھی حکومت کے جارحانہ، ظالمانہ اور اسلامی قانون کے اندر بے جا مداخلت کے خلاف تھا، یا مختلف مکاتب فکر کی ارہادی ذہنیت و فکری بے رہروی اور معاشرتی اعتدالیوں کے خلاف تھا۔ حتیٰ کہ اگر کسی اہل السنہ والجماعہ کے مدعی نے جمہور اہل حق کے خلاف کوئی نظریہ یا کوئی عمل پیش کیا، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہی کا فیض یافتہ کیوں نہ تھا، تو دارالعلوم دیوبند نے حق کی لاج رکھتے ہوئے اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے صاف اور صریح لفظوں میں اس کا رد بلیغ کیا ہے، تحریراً بھی اور تقریراً بھی، اور فضلائے دیوبند اور منتسبین دارالعلوم دیوبند نے استطاعت بھر اپنے علاقوں، ریاستوں اور ملکوں میں اس کے خلاف زبان و قلم کو استعمال کیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو ان حقائق سے بے خبر ہو یا تعصب مذموم نے اس کی بصیرت کو ختم کر دیا ہو۔ مگر دارالعلوم دیوبند کے اکابر فقہ و فتاویٰ نے کبھی بھی فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کی ہے، بلکہ بہت ہی تحقیق کے بعد فتویٰ دیا ہے۔ اس تاخیر کو بعض نادان بزدلی سے اور بعض حالات سے بے خبری تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط اور بے جوڑ ہے۔ جو ہی دارالافتاء سے یہ فتویٰ نکلا تو ایک نکلتا ہے، یا کوئی فتویٰ نکلتا ہے، یا حال ایک شخص کے خلاف فتویٰ نکلا ہی ہے تو ایک زلزلہ سا پیدا ہوتا ہے۔ جس کے نظریات کے خلاف فتویٰ دیا گیا وہ پھر گوہ نامی جانور کی طرح کہیں کسی بل میں جا کر چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ فتویٰ کسی حکومت کی غلط پالیسی کے خلاف ہوتا ہے تو ایوانوں میں بھونچال سا آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ فتویٰ شاہ سرخی کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ یہ خدا داد قبولیت اور شہرت اور رعب و دبدبہ اس کے بانی اور اکابر علماء و فضلاء کی بے مثال للہیت اور ہر دور میں اکابر اہتمام و افتاح کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور حق کی تائید کے حوالے سے ان کی حمیت و غیرت اور خلوص اور وفا کی صریح دلیل ہے۔ الحمدللہ۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں قدآور شخصیتیں بھی آئی ہیں، مگر حق کی تائید میں یہ قدآور شخصیتیں ہمارے ان اکابر کے فتویٰ کی تحریر میں رکاوٹ نہیں بن سکی ہیں۔ یہ تو حق شناسی اور حق کی قدردانی ہے۔ اگر ایسی شخصیتیں رکاوٹ بن جاتی تو ایک خالص شخصیت پرستی ہوتی، مگر حاشا و کلا، مادر علمی اظہر اشیاء دارالعلوم دیوبند کا دامن و آنچل اس ناحق کی تہمت سے بالکل پاک ہے۔ الحمدللہ۔ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام علیہ الرحمہ ورضوان کے حوالے سے جمہور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے، محتاج تشریح نہیں ہے۔ خود کر جو مادر علمی کا کم ترین خوشہ چین رہا ہے اور ابھی بھی ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، 26 قسطوں میں زیر عنوان مقام صحابہ کرام اور شان اہل بیت عظام علیہم الرحمہ ورضوان بیان کر چکا ہے، جو سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے۔ کتابی شکل میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ مگر جب اس نازک اور حساس عقیدے کے ساتھ کوئی اپنا بھی چھیڑے تو دینی حمیت کی بنا پر دارالعلوم دیوبند نے کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ غیروں کو تو چھوڑیے کہ یہ لوگ صحابہ و اہل بیت کے خلاف کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں،
کیونکہ انہیں یہ یہودیت سے وراثتاً ملا ہے، اس کے بانی عبداللہ ابن سبا سے ملا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ فتنہ ایک ایسے شخص کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے جس کو ہمارے اکابر ان کی علمی استعداد اور خدمات کے پیش نظر سر پر اٹھاتے تھے، لیکن کافی فہمائش کے باوجود جب ان کا فتنہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا تو کمال احتیاط کے ساتھ اور کافی مہلت کے بعد، کافی سوچ و بچار کے بعد ارباب افتاح کو فتویٰ دینا ہی پڑا۔ لگ رہا ہے کہ اس فتوے سے زمین کے تنا بھی ہل رہے ہیں اور مسلسل ہل رہی ہیں، اور ہلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دیوبند کا فتویٰ باطل کے سر پر ایک ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کی ضرب سے اس باطل کا سر تو پاش پاش ہو ہی جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہ نشان عبرت بن جاتا ہے اور باطل تل ملا اٹھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں دنیا بھر کے کروڑوں لوگ ایسے مبارک فتاویٰ کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں ان کی مخالفت کرنے والے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ان اندھے مقلدوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ فتوے کی مخالفت نہیں ہے، یہ در حقیقت حق اور صداقت کی مخالفت ہے۔ کچھ فاسق و فاجر، نام نہاد شاعر و ادیب دیوبند اور اکابر دیوبند کی توہین سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے جہاں وہ اپنی آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں، مگر اہل حق کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب تو میجر آپریشن ہو چکا ہے، مریض اور اس کے متعلقین چاہے روئیں گے چلائیں گے، مگر کامیاب ترین سرجن جس کے دل میں مریض کے تئیں شفقت و محبت ہے اور پیشے کے ساتھ حد درجہ انصاف بھی ہے، وہ اس کامیاب آپریشن سے کہاں پیچھے رہے گا۔ وہ کامیاب سرجن صد بار آفرین کا اور شکریہ کا مستحق و سزاوار ہے۔ الحمدللہ۔ دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ سنیے، دنیا بھر میں لاکھوں فیض یافتہ اہل علم اور فضل کے دلوں کی دھڑکن ہے، کروڑوں عامت المسلمین کا دین اور دعوت کے حوالے سے قبلہ اور کعبہ ہے، امن و سلامتی، اخوت و رواداری، اتحاد اور اتفاق کا علمبردار ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی علوم و فنون اور اسلاف کی روایت کا وارث ہے۔ الحمدللہ، ہمارا دارالعلوم دیوبند زندہ باد۔ وہاں کا فتویٰ ہماری آنکھوں کے لیے مثل سرمئے در نجف۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا ترین خوشہ چین، محمد اسحاق نازکی القاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔